یعقوب نبی کو یوسف سے ملانے والا نہیں ملتا، یوسف نبی کو کنویں سے بچانے والا نہیں ملتا، نبیوں کا مشکل کشا نہیں ملتا، شیعوں کو اپنا امام نہیں ملتا، نصیری کو اپنا خدا نہیں ملتا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں صرف اتنا ہی کہ کائنات مکمل ہوتی ہے میرے مولا علی سے۔ اگر کائنات میں میرے مولا علی نہ ہو تو اللہ کی کائنات ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو جو ہے لو جی ایک گل سنو ہڈ ور کی تے دوسری سنو جگ ور، تو جو ہے بن گئی ایک بار پھر بھی بابا سے غلام صلی۔ میں آج ابتدائی مجلس میں شاہ جی بات یہ کر رہا ہوں کہ علی شہنشاہ کے بغیر کائنات مکمل ہی نہیں ہوتی، اور علی شہنشاہ کے بغیر آدمیت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اے جنہیں بندے بیٹھے ہو نا بندے، ہمارا جو ایک نام ہے نا جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارا ذاتی نام ہے وہ ہے آدمی۔ کی نا ہے آدمی۔ ویسے ہماری پھر صفات ہیں، کوئی انسان بن جائے تو کوئی فرشتہ بن جائے تو کوئی ڈاکٹر بن جائے تو کوئی ذاکر بن جائے تو جو ہے دربان کی، یہ ساری کی ساری پھر آدمی کی صفات ہیں۔ جیسے جیسے آدمی ترقی کرے گا ماشاءاللہ۔ تشریف رکھو جی، ایک منٹ مل کے با آواز بلند سلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے، ہم بالکل سی پریشان نہیں ہونا، اپنے سجے کبے ویکھو تے واہ جی بہ گئے نے، ہوں بس چھیتی چھیتی نہ میں گلا کرنا پیا تے اوپے کریے تاکہ پڑھنے والے کافی تشریف فرما ہے تے میرے نالوں بڑے بڑے بہترین فضائل و مسائل پہ آپ کو معراج کروائیں گے۔ انسان کا ذاتی نام ہے آدمی۔ آدمی ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ آدم کی وجہ سے۔ ہم سارے آدمی جناب آدم کی وجہ سے، انسان ہے آدم کی وجہ سے، آدم ہے مٹی کی وجہ سے، مٹی ہے علی کی وجہ سے۔ وہ جو ہے دربان کی ایک مطلب پھر میں دہرا رہا ہوں، اب اگر علی نہ ہوتے تو مٹی نہ ہوتی، مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے تو بنی آدم نہ ہوتے۔ تو جو ہے دربان کی یعنی ہم سب علی کی وجہ سے۔ لوگ ایک گل بڑی سونی سنی جے اگلی سنی، یہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں نا یہ زمین بھی علی کی وجہ سے قائم ہے۔ تو جو ہے دربان کی اگر کوئی آپ کا 2 ٹکے کا نوکر محنت کر کے آئے تو پھر تھوڑا سا اس کا ساتھ دیجئے گا۔ گلاں مشکل نے لیکن گھریرا قدیمی جگہ ہے، ایتھے بھی کرنیاں تے کتھے کرنیاں نے۔ تو جو ہے دربان کی علم کا مرکز ہے، ذاکری کا گہوارہ ہے، ذاکر مولوی تو اڑے کار دے نے۔ تو جو ہے اسی دفعہ سبق سنانا آئے ہونے ہیں، اور یہ واحد امام حسین کا درس ایسا ہے کہ امام حسین نے کائنات کے انداز ہی بدل دیے۔ پوری کائنات میں بھائی آوت 2 چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، یا لنگر تقسیم ہوتا جے تے یا علم تقسیم ہوتا۔ پوری کائنات میں ان 2 چیزوں کو بانٹنے کا طریقہ اور ہے، بطول کے لال کا ان 2 چیزوں کو بانٹنے کا طریقہ ہی بدل گیا۔ کیسے؟ میں مثال سے بات اے جی لنگر تقسیم ہونا ہے، ماڑے ماڑے آ جاؤ، جیڑے ماڑے جی نے آ کے بولو مہینے دا راشن تو جو ہے بان کی لے جو انجی کر دینا۔ اے کوئی چیز دین لگے ہیں، روزی تقسیم ہوتی ہے تے آندے نے بھی ماڑے بندے آ جاؤ، یعنی پہلے اگلے سے غربت کا احساس، اگلے کو پہلے غربت دے اقرار لینا ہے کہ بھی تو ماڑا ہے تے میں تگڑا میں تم دین لگا۔ وہ جو ہے شاہ جی توجہ کیجئے، نیازی بولا ابتدائی مجلس، اگر رزق تقسیم کیا ہے زمانے نے تو پہلے اگلے کی غربت کا اقرار لیا ہے، پھر رزق تقسیم کیا ہے۔ دوسری چیز بانٹی جاتی ہے علم، اور جب علم بانٹا جاتا ہے تو شفیق سے شفیق استاد بھی جب کمرہ جماعت میں آتا ہے، پروفیسر جب پڑھانے لگتا ہے تو وہ آ کے پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یعنی وہ پہلے اقرار لیتا ہے کہ تم جاہل ہو، تمہانوں نہیں پتا، میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا، تم نہیں جانتے، میں آپ کو آج
یہ بتاؤں گا. ایک بار میں نہ رڑو تو میں جملہ آکھاں کہ اگر کائنات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے تو پہلے کسی کی غربت کا اقرار لے کے, اگر علم تقسیم کیا جاتا ہے تو پہلے کسی کی جہالت کا اقرار لے کے, اور میں قربان جاؤں حسین بادشاہ پہ, میرے شہنشاہ نے یہ دونوں طریقے ہی بدل دیے. اور جب علم بانٹا گیا تو بڑے سے بڑا ذاکر آگے کہتا ہے میں تو تواڈے بچیاں دا نوکر ہاں. اور جب رزق بانٹا گیا تو ایک ہی قطار میں پھٹی قمیض والا بھی شامل ہے, کروڑ پتی بھی شامل ہے. بھائی مالک آپ کو بات, یعنی میرے بادشاہ نے انداز ہی بدل دیا. تو کائنات قائم ہے میرے مولا علی کی وجہ سے. میں بالکل مطمئن ایوی توجہ چاہیے سی جس ٹائم مجمع چپ کر کے توجہ نہ سنے پھر یہ مطلب ہے ہر گل پہنچ رہی ہوتی ہے. توجہ ہے, کائنات قائم ہے تو میرے مولا علی کی وجہ سے. چلو میں دلیل دیتا چلوں. قرآن میں مکہ شہر کا ایک نام ہے ام القرا. توجہ ہے, اے جڑے بزرگ ہوندے نا نام تائید کریا کرو تاکہ بچہ تک گل آسان نہ پہنچ جائے. قرآن میں مکہ شہر کا ایک نام ہے ام القرا, کریوں کی ماں, بستیوں کی ماں. کیوں کہا گیا؟ جب علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی زمین بنی ہے نا اس ساری کی ابتدا مکہ سے ہوئی ہے. پہلے مکہ بنا, پھر مکہ سے یہ ساری زمین پھیلتی گئی. چلو میں اور آسان کرتا ہوں. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا زمین بنا. جناب جبریل سب سے پہلے اس جگہ پہ آئے جہاں پہ آج مکہ شہر ہے, اور جہاں سے آگے جناب جبریل نے زمین کی تنابیں کھینچنی شروع کی. زمین پھیلتی گئی, تنابیں کھینچتے رہے جناب جبریل, اور زمین پھیلتی 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 گئی. جب کافی پھیل گئی تو زمین میں وائبریشن آ گئی, زمین تھرتھرانے لگی. اب آدھے قدرت جبریل کیا ہوا؟ فرمایا مالک بانٹتے گئی ہے لیکن لا قرار رہا, مالک اسے قرار کوئی نہیں آ رہا, اسے سکون کوئی نہیں آ رہا. فرمایا جبریل پریشان جو ہوتا ہے اکتب علیہ یا علی, اس کے بالکل سینٹر پہ لکھ یا علی, اس لیے کہ ہر بے قرار کے قرار کو علی کہتے ہیں. مالک آپ کو بات فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے اکتب علیہ یا علی, اس کے بالکل سینٹر پہ لکھ یا علی. جیسے ہی جناب جبریل نے زمین پہ اپنے ملکوتی پروں سے, ان میں دیکھن لگا کنے بندے میں نہ سفر کر رہے ہیں, جیسے ہی جناب جبریل نے اپنے ملکوتی پروں سے زمین کے بالکل سینٹر پہ اپنے استاد کا نام لکھا. پھر کہنے لگا ہوں, جیسے ہی جناب جبریل نے اپنے ملکوتی پروں سے زمین کے بالکل سینٹر پہ اپنے استاد کا نام لکھا, فسقطت, زمین کو قرار آ گیا, زمین کو سکون آ گیا, زمین سنبھل گئی. بندے پریشان ہو گئے نے, کوئی 1400 سال پہلے تیرے میرے رسول نے نہیں کہا تھا کہ اگر علی کا نام زمین پہ لکھو زمین کو قرار آ جائے گا, اگر علی کی محبت دل میں آ جائے تیرے شجرے کو قرار آ جائے. بھائی مالک آپ کو بات ہے. جناب جبریل نے نہیں تھوڑا سا ایک بار پہ میں اس بات پہ بھی اور لطف لینا چاہتا ہوں. جناب جبریل نے اپنے ملکوتی پر کے ساتھ زمین پہ اپنے استاد کا نام لکھا, فسقطت, زمین ٹھہر گئی, زمین سنبھل گئی, زمین کو سکون آ گیا, زمین کو قرار آ گیا. بٹی صاحب زمین کو قرار آ گیا, جبریل کانپنے شروع ہو گیا. زمین سنبھل گئی, جبریل کانپنے لگ گیا. اب آدھے قدرت جبریل اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرمایا مالکہ میں سوچ رہا ہوں یہ جو نام تم نے مجھ سے زمین پہ لکھوایا ہے, یہ جو نام تم نے مجھ سے زمین پہ لکھوایا ہے, یہ بندے کا نام تھوڑے ہی ہے. وہی توجہ کرے آجی, یہ صرف بندے کا نام تھوڑے ہی ہے. فرمایا جبریل کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مالک کبھی کبھی تو خود نہیں کہتا وَهُوَ الرَّبُّ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, مالک یہ تیرا نام بھی ہے, ایڈا بڑا نام.
मालिक एडा वड्डा नाम मुझे जमीन पे लिखवा दिया है, मालिक एडा वड्डा नाम मुझे जमीन पे लिखवा दिया है। फरमाया जिब्रील खोल के बात कर, कहना क्या चाहता है? फरमाया मालिका कहना तो यही चाहता हूँ कि तू खुद ही कहता है ना वो जो आदम है वो जो बद पड़ा हुआ है, फरमाया इसमें मैं अपनी रूह फूंकूंगा, इसको अपना खलीफा बना के जमीन पे भेजूंगा, फिर इसकी नस्ल चलेगी। मालिक जब आदम की नस्ल चलेगी तो आदम की नस्ल में से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, और कोई चंगिया मामा दे होंगे और कोई भैड़िया मामा दे होंगे। मालिक ये जो इतना बड़ा नाम तूने मुझे जमीन पे लिखवा लिया है, फरमाया जिब्रील कहना क्या चाहता है? फरमाया मालिक मैं ये सोच रहा हूँ कि जेड़े चंगे ने वो ते चंगे ने इसमें अली का हया करेंगे, लेकिन अगर किसी जाहिल से, अगर किसी बेवकूफ से, अगर किसी पागल से गलती के साथ भी कोई इधर से गुजरा तो मालिका एडा बड़ा नाम, वो एडा बड़ा नाम मालिका थले रहा है, वो पढ़ेगा की। फरमाया जिब्रील सिर्फ तू ही अली से मोहब्बत नहीं करता, और मुझे अल्लाह को भी अली से मोहब्बत है। मालिका फिर इंतजाम किए, फरमाया परेशान ना हो, जहां पे इसमें अली लिखा है ना वो वहीं पे काबा बना देंगे। वो कदम तो दूर की बात, कायनात के माथे ना झुके, मुझे अल्लाह ना कहना। भाई मालिक आपको आबाद है, ईमानदारी में दसिया जी जिड्डा मैं जोर लाया उन्ना बोले हो, एडा ही औखा होंदा जे बोलना। साडी भाई जाकर नु आदमी ऊंचा बोलो। भाई मालिक आपका आबाद है। मालिक तो मौला अली के बगैर ना आदमी है, मौला अली के बगैर ना तेरी जमीन को करार है। तो वजह है कौन? चलो आखिरी बात और ताकत हो, इसलिए कि दामने वक्त में नहीं रुक सकती। अली को मौला हम सिर्फ शिया नहीं मानते। शाह जी पुरहतर दौर में मैं इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की बात करने लगा हूँ। अली की वलायत ऐसी है कि सिर्फ शिया ही नहीं मानते, हम कहते हैं जी सिर्फ असी मनने हैं। नहीं, आप 73 फिर में जाके देखिए, जितने भी आपके गद्दी वाले पीर हैं ना, अली की वलायत है ही ऐसी, इसके बगैर गुजारा ही कोई नहीं, चाहे कोई किस रंग में है, लेकिन मौला अली को वली मान रहा है। अली की वलायत का इकरार शाह जी कर रहा है। जितने आपके गद्दी वाले पीर हैं, चाहे चिश्ती हो, निजामी हो, सोहरवर्दी हो, गोलड़वी हो, जितने भी हों, जाके आप इनसे पूछें कि आपकी वलायत की बेयत का इब्तिदा कहाँ से हुई है। पूछने आजे जिन्हें गद्दी वाले पीर में जाकर पूछे आजे, उनका एक ही जवाब मिलेगा आपको कि हमारी वलायत की बेयत की इब्तिदा मौला अली से हुई। और जब आप उनसे वजह पूछेंगे कि वजह क्या है कि वलायत की आगाज इब्तिदा मौला अली से ही क्यों, तो वो एक बड़ा प्यारा वाकया बयान करते हैं। किताब का नाम है कससुल औलिया, ते सस्ती एडी के दाता साहब को भी लग जाती है। तो जो है 40-50 रुपए की महंगी हुई, उसमें एक बड़ा प्यारा सा वाकया उन्हें लिखा है कि अल्लाह के नबी जब मेराज पे गए, तुसी ढिले हो गए हो, मेराज कोई छोटी सी बात नहीं। किबला अज़र ज़ंजैदी साहब कहते थे, वो फरमाते थे अपने अंदाज में, वो कहते हैं मेराज कोई छोटी सी बात नहीं, अर्श पे जाके मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। भाई मालिक आपका बात, तो जो है मीम लिखो, ऐन लिखो, आगे राज लिखो, तो वो फरमाते थे मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। अल्लाह के नबी मेराज पे गए, तुसी चुप कर गए हो, ना तो सुनिया कोई नहीं, ऊपर देने भी सुनिया, मेरे को आ जा चुप करके। तो जो है अल्लाह के नबी मेराज पे गए, जब मेराज से वापस आने लगे तो ज़ाते वाहिद ने कससुल औलिया में बयान करते हैं कि अल्लाह ने एक जुब्बा मुबारक निकाला और अपने नबी को अगर सोने तो वापस जाना है तो तोहफा लेके जा। मालिक इसका क्या करना है? फरमाया मेरी तरफ से तोहफा ले जा और जमीन पे जाके तुझे अगर कोई इसका अहल मिले तो उसे दे देना। पैगंबर इकराम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मालिक ले तो मैं जाता हूँ ये जुब्बा वलायत, ते मालिक फिर तुझे पता ही है कि मेरी नजर में अहल कौन है,
اور میری نظر میں نااہل کون ہے؟ تو مالک کوئی ایسا انتظام کر دے کہ میں اس جبہ ولایت کو اس کے اہل تک بھی پہنچا دوں تو میرے دے اعتراض میں کوئی نہ ہو۔ فرمایا میرا نبی پریشان نہ ہو، میں تجھے ایک جواب دے دیتا ہوں، تم فرش پہ جا کے پوچھنا، اگر کسی نے میرے والا جواب دیا تو اسے یہ جبہ ولایت دے دینا۔ توجہ ہے مانگی تھوڑی بات کر رہے ہیں، ایک منٹ پھر بھی بلند تر سے بات کریے تھوڑی چیز۔ اچھا میرا مطلب ہے سپیکر ٹھیک ہے، میرے ہی گلے دی ماتھ بچی ہے بھائی، مالک آپ کا بات ہے۔ فرمایا جبہ ولایت لے جا اور زمین پہ جا کے جس نے توحید والا جواب دیا اسے یہ جبہ مبارک دے دے۔ پیغمبر معراج سے واپس آئے، لوگ آئے، مبارک باتیں دی، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، تو یا رسول اللہ تو تحفہ بھی لے کے آئے ہو۔ پیغمبر نے وہ جبہ ولایت نکالا، فرمایا یہ اللہ نے جبہ ولایت دی تو یا رسول اللہ پھر کنوں دینا جی؟ فرمایا جو اس کا اہل ہوگا، میں ایک سوال پوچھوں گا، جو اس کا جواب دے گا جبہ ولایت سے توجہ ہے بن گئی۔ پیغمبر گرامی نے سوال پوچھا، بندے تشریف فرما دی، فرمایا اگر تم کسی کو عیب کرتے دیکھو تو کیا کرو؟ پریشان ہو گئے، یہ باتیں بھی ہونی چاہیے، مجالس میں تبلیغ کا پیغام بھی ہونا چاہیے، معاشرے کے بگاڑ کا اصلاح بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی پیغام دے کے جانا۔ اگر تم کسی کو برائی کرتے دیکھو تو کیا کرو؟ ایک بندہ کھڑوتا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو کوڑے مرواؤں۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی شریعت کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ سزا دیں آگے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چوک میں ایسے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ اگو دوبارہ کوئی بندہ برائی بولو۔ پیغمبر جواب سنتے کہ بہ جا تمہیں، بہ جا تمہیں، بہ جا تمہیں۔ صاحب کتاب بڑا پیارا منظر بنا کے لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی یہ لوگ جواب دے رہے تھے کہ اچانک اس کا قدم دربار میں آیا جس کی ولایت کا اعلان میرے نبی نے غدیر پہ کیا تھا، مولا علی شہنشاہ۔ پیغمبر کے چہرے پہ رونق آ گئی، پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی آج تو اسے بھی یہی سوال ہے کہ اگر کسی کو عیب کرتے ہوئے دیکھے تو یا علی کیا کریں گے؟ میرے مولا علی بغیر سوچے سمجھے مسکرائے اور کائنات کی مسرتیں اکٹھی ہو کے میرے مولا علی کے چہرے پہ آئیں، فرمائے یا رسول اللہ اگر علی کسی کو عیب کرتے ہوئے دیکھے گا تو علی اس کے عیب کی پردہ پوشی کر دے گا، اور علی اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ جواب سننا تھا کہ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے چھپائے ولایت علی کے کندھوں پہ رکھا، فرمایا بایا علی گناہگاروں کے عیب پہ پردے ڈالنا عرش پہ رحمان جانتا ہے، فرش پہ علی جانتا ہے۔ بھائی مالک آپ کو ولایت یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت کا پرچار کیا جائے، امن کا پرچار کیا جائے۔ ولایت کو ماننے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ہم برود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ ولایت امن کا نام ہے، ولایت پیار کا نام ہے، ولایت محبت کا نام ہے۔ تیرا کردار ایسا ہو کہ بندے تیرے قریب آ جائیں، انہیں پتا چلے یہ مولا علی کے ماننے والا ہے، ذمہ داری بن جاتی ہے۔ چلو اب میں ایک اور چھوٹا سا پیغام دینے لگا ہوں کہ نعوذ باللہ اگر ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے گالی دیتا ہے وہ تو گناہ ہو رہے، اگر گلی میں کھڑا ہو کے دیتا ہے پھر گناہ بچ جائے گا، اور اگر نعوذ باللہ مسجد میں کھڑا ہو کے دے رہا وہ جو ہے پھر بچ جائے گا نا۔ تو جو ہے بان کی اب ہم کوئی عام تو رہے نہیں، ہمارے دل میں ہے علی کی ولایت، پھر ہمیں زیب نہیں دیتا، پھر اپنے اندر آپ نے یہ کنٹرول پیدا کرنا ہے، کوئی لڑے تو نہ لڑے اس لیے کہ تو ولی کے ماننے والا ہے، کوئی تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس لیے کہ تو علی کا ماننے والا ہے۔ بھائی مالک آدمی ہے، آدمیت ہے تو علی کی وجہ سے،
زمین قائم ہے تو علی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے زمین قائم کی نا، اسی کی اولاد روتے ہوئے مدینے سے لگی مالک آقا، جس کے باپ کی وجہ سے زمین کو قرار آیا تھا نا، امت نے اس کی اولاد کو وطن پہ قرار نہیں لینے دی۔ تبرکہ میں نے دو جملے کہنے ہیں، اور طالب دعا بڑا بہترین آپ نے سوال فرمایا، کافی عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی۔ میرا مولا جناب سید سجاد کے صدقے ہر بیمار کو مجھ سمیت سے جن کی وجہ سے زمین کو عزت ملی، امت نے ان پہ زمین تنگ کر دی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے وطن چھوڑنا، گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے محلے میں ایک جی ایسا ہوا تھا، انہوں نے سود پہ پیسے لیے تھے، اللہ پاک ہر مومن کو محفوظ رکھے اس بلا سے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں گھر چھوڑنا پڑا۔ اور شاہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا، جب وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، کبھی کوئی بچہ گر پڑتا تھا، کبھی کوئی بی بی رو پڑتی تھی، وہ ایک دوجے والے ویکھ کے آندے سن کڈے چاواں نال بنائے اسی تے سانوں ایتھے رہنا بھی نصیب بولو نہیں۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ مدینہ چھوڑتے وقت بالکل ایک جملہ میں نے کہنا ہے کہ 3 سیدزادیوں نے اس رنگ سے ماں زہرا کی قبر پہ آ کے ودا کیا کہ مدینے کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ اشارتاً جملہ کہنے لگا، 3 سیدزادیاں ماں زہرا کی قبر پہ، سب سے پہلے ایک بی بی آئی، ملکہ شام آ گئی، ماں کی قبر کا ماتھا چوم کے بی بی کہتی ہے، اماں تم نے کہا تھا نا کہ زینب کبھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، اماں اٹھ دیکھ میں تیرے حسین کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور اماں کوئی بھی بہن جب بھائیوں کے شہر سے جاتی ہے نا، اماں جھولیاں بھر کے جاتی ہے، اماں اٹھ کے دیکھ میں تیرے حسین کے شہر سے خالی جھولی جا رہی ہے۔ یہ بی بی پیچھے ہٹی، ایک اور بی بی آگے بڑھی، اور اس نے ایک دعا ایسی مانگی کہ قبر کے اندر جناب زہرا تڑپ گئی۔ یہ بی بی آئی اور سر والی جانب سے قبر چوم کے بی بی دعا کر کے کہتی ہے، اماں دعا کر کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو۔ اماں میری اولاد تو کوئی نہیں، میرے بیٹوں والے دعوے تو کوئی نہیں، لیکن اماں میں بے اولاد ہو کے وعدہ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے اگر چادر کی ضرورت پڑی تو کلثوم دے گی۔ یہ سیدزادی پیچھے ہٹی، بس بالکل عید کے لحاظ سے ایک جملہ اور میں نے کہنا ہے، یہ 2 سیدزادیاں پیچھے ہٹی، اب ایک تیسری سیدزادی آگے بڑھی، اب ہائے کر لینا میرے ساتھ مل گئے۔ پہلی جو بی بی آئی تھی وہ سر والی جانب، یہ سر والی جانب نہیں شاہ جی، یہ قدموں والی جانب آ گئی ہے۔ پہلی بی بی نے آ کے اماں کہا تھا، اس نے اماں نہیں کہا، یہ قدموں پہ اپنا منہ رکھ کے کہتی ہے، زینب کی ماں اور کلثوم کی ماں، حسن کی ماں اور حسین کی ماں۔ بی بی میرے بیٹیوں والے دعوے تو کوئی نہیں، میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ زینب بیٹے دے گی کربلا جا کے، کلثوم چادر دے گی کربلا جا کے۔ بی بی نوکر کی بہن کہتی ہے کہ عید کا دن ہوگا اور تو خود آ کے کہے گی، رقیہ سر کی چادر اتار، تیرے مسلم کی لاش کوفہ کی گلیوں میں کبھی اس دروازے کے آگے، کبھی اس دروازے کے آگے۔ بڑا اچھا آپ نے استقبال کیا۔ ایک جملہ اور سنو میں داخل ہوا، کربلا میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے غازی کی بہن کا۔ کربلا کی اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا تو کسی بی بی کا ایک بیٹا قربان ہوا ہے، ہائی کریا یہ میرے ماں، کسی کے 2 بیٹے قربان ہوئے ہیں، اور کریرے والے وہ پٹ کے مار جائیے، اکیلی غازی کی بہن کے 6 بیٹے قربان ہو گئے۔ اور کربلا میں ہر کسی کا بیٹا قربان ہوا ہے۔ عباس کی وہ اجڑی بہن ہے جس کی ایک بیٹی بھی کربلا کے میدان میں ذبح ہو گئی۔ مجھ سے سوال کرو وہ کیسے؟ سیدہ عاتقہ بنت مسلم، یہ بی بی سکینہ کی ہم ایج تھی، ہم عمر تھی، جب ہیموں کو آگ لگی ہے نا تو سارے بچے دوڑے ہیں۔ اور ایک اور بات سنتے چلو کہ صرف بی بی سکینہ کے دور نہیں اتارے گے،
इस बीबी के भी दौर उतारे गए थे। और जब आग लगी है, बच्चे दौड़े हैं ना, तो ये बीबी कानों से खून बह रहा था, दोनों हाथ अपने कानों पे रखे हुए थे और उस तरफ भाग रही थी जिधर हजरत अब्बास की लाश पड़ी हुई थी और रो रो के कह रही थी, मामू गाजी तेरे कातिल ने अम्मा रुकैया को बड़ा मारा है, और मामू गाजी तेरे कातिलों ने हमें बड़ा मारा है। ये बीबी दरिया की तरफ दौड़ रही थी कि सामने से 100 घोड़ा सवारों का लश्कर आया और रुकैया की यतीम बच्ची एक घोड़े से टकरा गई। जिंदा रुकैया की बच्ची पे घोड़े गुजरते गए और रुकैया की बेटी के टुकड़े होते गए। जब शामे गरीबा को बच्चे इकट्ठे किए गए, बीबी रुकैया रो के कहती हो मेरी आतका कोई नहीं, मैं नहीं। अली शहनशाह की बेटियां बीबी रुकैया को साथ लेके और करबला के सहरा में और बच्चे ढूंढने लगी। अली शहनशाह की बड़ी बेटी आई, बीबी रुकैया को बुलाया, फरमाया रुकैया हौसले से। जब बीबी रुकैया आई, फरमाया ये तेरी आतका पड़ी हुई है। और बीबी रुकैया ने जब हाथ डाला तो जहां हाथ डाला वो टुकड़ा हाथ में आ जाता था, और जिधर से बीबी उठाती थी वो टुकड़ा हाथ में आ जाता था। अब्बास की बहन रोते हुए वहां गई जहां सुल्तान करबला का लाशा पड़ा हुआ था। वो बीबी मातम करके कहते हुसैन मैं तुझे परेशान ना करती, लेकिन मुझ पे एक मुश्किल बन गई है। फरमाया रुकैया कौन थी? फरमाया तुझे बताना चाहती हूँ, और दिन की रोशनी में जितने टुकड़े तेरे कासिम के हुए थे ना, और रात के अंधेरे में उतने टुकड़े मेरी आतिका के हो गए हैं। और बहन मसला पूछना चाहती है, और जब तूने कासिम उठाया था और तेरे पास कबाब भी मौजूद थी, तेरे पास कबाब भी मौजूद थी, और मैं बेटी के टुकड़े कैसे उठाऊं, और मेरे सर पे चादर भी कोई नहीं, और मेरी आतिका शहीद